ان کی حکومت کرائسس میں آئی تو وہ تسبیح کے دانے گرنے کے بجائے وہ تسبیح ہاتھ میں گھومنا شروع ہو گئی، اور پھر جب ان کی حکومت چلے گی تو اس کے بعد تسبیح بھی غائب ہو گئی، شلوار قمیض بھی غائب ہو گئی. اور یہ جتنے اتحادی تھے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جبری شادی والے تھے، اور بلکہ آدھی سے زیادہ پارٹی بھی جبری شادی والی تھی. اخیر المومنین سے وہ خیر المجاہدین تک تو آگے ہیں. خیر المجاہدین سے جو آگے کا درجہ ہوتا ہے وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا پلان فائنل ہو گیا. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستان آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب بھی پاکستان واپس آئیں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، پاکستان کے 3 بار کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد حال مقیم لندن کی پاکستان واپسی کا پلان آ گیا. وہ کیا پلان ہے، وہ کب آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، آگے آگے کیا کریں گے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر جناب آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوئیں، بہت ساری انہوں نے پوری کر بھی لی. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک اپنا چیف آف پرسنل سٹاف مقرر کیا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ ان کی کون سی خواہشیں پوری ہوئی ہیں اور کون سی رہتی ہیں. اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ جناب عمران خان صاحب نے کسی بھی شخص کی سیاست میں جو 3 آخری درجے کے کارڈ ہوتے ہیں نا، کوئی ایک بندہ ان میں سے استعمال کرتا ہے. خان صاحب اس طرح کے 3 کارڈ استعمال کر چکے ہیں، اور وہ بہت تیزی سے وہ اخیر المومنین سے اخیر المجاہدین تک کا سفر انہوں نے طے کیا. اس پہ بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، آج ایک بڑی دلچسپ خبر آئی، آپ کے بھی نظر سے گزری ہوگی کہ جناب عمران خان صاحب نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب، وہ امریکہ والے، ان کو اپنا چیف آف جنرل سٹاف مقرر کر دیا ہے. چیف آف جنرل سٹاف، ایسے یہ سٹاف افسر تو سیاستدانوں کے، پارٹی لیڈرز کے ہوتے ہیں، یہ چیف آف جنرل سٹاف عہدہ بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے. عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کو ان کی ناسودہ خواہش تھی کوئی چیف آف جنرل سٹاف مقرر کرنے کی، لیکن وہ نہیں کر پائے تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو شہباز گل کو ہی مقرر کر لیتے ہیں. اب شہباز گل صاحب کا جو انتخاب ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی ایک خاص سوچ کی طرف اشارہ کرتا ہے. شہباز گل صاحب جو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی کہ ٹی وی چینلز پہ لوگوں کو بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے، اور یار لوگوں نے عذرا مذاق ان کا نام شہباز گل ہی رکھ دیا ہوا ہے. اور اس کے باوجود بھی وہ اس قسم کا ان کا رویہ ہے، اور معاون خصوصی تھے. لیکن جب وہ معاون خصوصی سے ہٹے، جب وزیر اعظم بن کے، تو لازمی بات ہے معاون خصوصی سے بھی انہوں نے ہٹ ہی جانا تھا. تو اس کے بعد خان صاحب کی جو ان سے محبت جاگی اور انہوں نے ان کو اپنا چیف آف جنرل سٹاف مقرر کر لیا. اچھا، یہ ویسے عہدے کا نام تو چلے کوئی بھی ہے، لیکن جو اس عہدے پہ اس سے پہلے خان صاحب کے 2 افراد رہ چکے ہیں. ایک تو اون چودھری صاحب رہ چکے ہیں، جو کہ اب وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے پھرتے اور کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے پاس واپس آنے کے لیے وہ کسی صورت بھی تیار نہیں ہے. اچھا، پھر دوسرے جو ہیں وہ مرحوم نعیم الحق صاحب تھے، وہ بھی ان کے چیف آف جنرل سٹاف ہی تھے. اور ہوا یہ کہ پھر جس طرح ان کو بے آبرو کر کے یہاں پہ منسٹرز کالونی سے نکالا گیا جب وہ کینسر میں مبتلا ہوئے، اور پھر جب وہ کراچی چلے گئے اور وفات پا گئے، تو کئی دہائیوں کا ساتھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب ان کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں گئے تھے. تو اب اس پوسٹ پر آ گئے ہیں شہباز گل صاحب جو ہیں، شہباز گل غالباً نام ان کا. شہباز گل صاحب جو ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ لاجز کے بعد ایک پریس کانفرنس تھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، جس میں مریم اورنگزیب تھیں، احسن اقبال صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، اور 2-3 اور لوگ تھے. تو اس وقت جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو مطلب دھکے مارے، گالیاں دی، سارا کچھ کیا، وہ ٹی وی پہ بھی سارے لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر آ کے جب یہ سارا واقعہ کی اطلاع ملی شہباز گل صاحب کو، جو معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے، تو انہوں نے آ کے ان سارے نوجوانوں کو شاباش دی، اور ان کو وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، ان کا پیغام بھیجا کہ خان صاحب آپ سے بڑے خوش ہیں. تو یہ ذرا ایک مینٹلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ خان صاحب نے اپنا ایک چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا. وہ خواہش جو ہے نا، وہ ان کی چونکہ اب مبینہ طور پہ پچھلے دنوں پوری نہیں ہو سکی، تو انہوں نے شہباز گل کو لگا دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب دے تجھے کوئی افسر لگتا تو پھر ان کا کرائٹیریا کا بندے کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے. اچھا، خان صاحب کی میں خواہشات کی بات کرتا. خان صاحب کی خواہشات جو ہے نا، وہ کافی عرصے سے سامنے آتی رہی ہیں. اب ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ خان صاحب جب چین گئے وزیر اعظم بننے کے بعد، جو انہوں نے پہلا یا دوسرا دورہ کیا تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے جو چین کا سسٹم ایک بالکل ڈیفرنٹ سسٹم ہے. چین ایک ایسا ملک ہے جس کو ایک پارٹی چلا رہی ہے، وہ ایک پارٹی کا ملک ہے. وہاں پہ جو فوج ہے وہ بھی اس پارٹی کی ہے، وہاں پہ جو حکومتی نظام ہے وہ بھی اس پارٹی کا ہے، اور وہاں پہ سنگل پارٹی سسٹم ہے. تو کمیونزم پر یقین رکھتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی ہے چین کی.
تو وہاں پہ تو چونکہ سنگل پارٹی سسٹم ہے تو اس لیے وہ پارٹی جو ہے وہ حکومتی معاملات کو چلاتی ہے. حکومت کسی کی بھی آئے جائے وہ پارٹی وہی رہتی ہے حکومت میں. تو خان صاحب جب وہاں پر گئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا. وہاں پہ ہم نے ان دنوں خبریں پڑھی کہ خان صاحب نے وہاں پہ جا کے کہا جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان کی تحریک انصاف مل کر جو ہے وہ کام کریں. تو وہ حالانکہ پاکستان میں تو پارلیمنٹری سسٹم ہے اور ملٹی پارٹی سسٹم ہے تو یہاں پر تو وہ اب اس طرح کا معاملہ نہیں, لیکن اس سے خان صاحب کی اس خواہش کا ضرور اظہار ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر خان صاحب بھی اسی طرح کا سنگل پارٹی سسٹم لانا چاہتے ہیں. اور پھر ابھی پچھلے دنوں یہ بھی ثابت ہوئے کہ وہ مطلب وہ فوج والا معاملہ بھی شاید اسی طرح کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ جو ایک سنگل پارٹی سسٹم اور وہ ٹوٹل کنٹرول ایک بندے کے ہاتھ میں, وہ خان صاحب کی خواہش تھی. اور انہوں نے برملا کئی بار اس کا اظہار بھی کیا کہ وہ پاکستان میں بھی چین کی طرز کا نظام چاہتے ہیں. دوسری ان کی خواہش کا وہ آپ کو واقعہ پتہ ہوگا کہ جب ڈی جی ایف آئی تھے بشیر میمن صاحب, ان کو بلا کر جب یہ احکامات دیے گئے کہ جناب وہ کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمات درج کریں اور دیگر لوگوں کے خلاف کریں اور ان کو گرفتار کریں, اور مبینہ طور پہ یہاں تک آ گیا کہ لتاں باندھے ہوتی ہیں, تو وہ بشیر میمن صاحب نے ان سے استدعا کی کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں دہشت گردی کی دفعہ لگا دو, تو کس طرح میں لگا دوں؟ وہ جرم نہیں بنتا کوئی ایسا جس پہ میں وہ دفعہ لگا سکوں. تو خان صاحب خاص علم اللہ اور بشیر میمن صاحب کو بعد میں نوکری سے بھی یاد ہونے پڑے, اور بعد میں ان کو پینشن کے اصول میں بھی بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر بعد میں وہ آئے میڈیا کے سامنے اور انہوں نے یہ باتیں ساری کھولی. تو اس میں یہ بھی واقعہ تھا ایک کہ وہ خان صاحب نے ان کو پھر ایک دفعہ بشیر میمن صاحب کو بلا کے سعودی نظام کی بھی مثال دی تھی کہ دیکھو نا وہاں پر تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی پرنس کے خلاف یا شاہ کے خلاف بات کرے, تو تم یہاں پر یہ نہیں کر سکتے. تو وہاں سے پھر خان صاحب کی جو ہے مزاج کی ایک پہلو, پھر وہ جو کمیونسٹ پارٹی والا سسٹم ہے سنگل بندے کے ہاتھ میں طاقت ہو, یا چاہے وہ بادشاہی نظام ہو چاہے وہ کمیونزم ہو, تو وہ ان کی خواہش سامنے آئی کہ وہ بھی اپنے آپ کو سعودی شاہ کی جگہ پہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید اب پاکستان میرا ہی ہے اور میں نے ہی پاکستان کو چلانا اور میں ہی پاکستان میں سب کچھ ہوں. تو وہ کچھ اس طرح کا معاملہ ان کا چل رہا تھا. اچھا, پھر ان کی ایک جو تیسری خواہش بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ وزیر اعظم ابھی نہیں بنے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ قوم سے خطاب, یہ مطلب کوئی وزیر اعظم کا کوئی صرف استحقاق ہے, کسی بھی پارٹی کا بندہ قوم سے خطاب کر سکتا ہے. اور یہ بڑا وقت جناب ایک دفعہ بیٹھ کے وہ کیمروں کے سامنے سارے پرائیویٹ میڈیا کو بلا لیا اور قوم سے خطاب شروع کر دیا. اور پھر وہ قوم سے خطاب جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آخری دنوں میں بھی وہ کتنے گھنٹے قوم سے خطاب کرتے رہے ٹی وی کے اوپر. تو بہرحال وہ ان کی خواہش تھی, وہ کافی ساری خواہشیں ان کی پوری بھی ہوگی. ان کی بچپن کی خواہش تھی وزیر اعظم بننا, وہ بھی پوری ہو گئی. اور لیکن پھر یہ وزارت عظمیٰ جانے کے بعد پھر انہوں نے چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کرنے کی خواہش تھی, وہ بھی ڈاکٹر شہباز گل کی صورت میں انہوں نے پوری کری. لیکن باقی جو خواہشات تھیں ان کی وہ کافی ساری پوری کی, کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا کوئی نہیں اپوزیشن کا جس کو انہوں نے جیل کی ہوا نہ کھلائی ہو. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ کیس کتنے درست تھے کتنے غلط تھے کہ سارے بندے باہر آ گئے, عدالتوں میں جا کے کچھ بھی نہیں نکلا. اچھا, ان کی وہ جو میں سیاست کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو مختلف کارڈز انہوں نے اپنی سیاست میں استعمال کیے, سارے کے سارے کارڈز انتہائی خطرناک قسم کے کارڈ تھے. سب سے پہلا کارڈ جو تھا ان کا کرپشن کا بیانیہ تھا. ان کا یہ بیانیہ تھا کہ یہ نواز شریف, زرداری, مولانا فضل الرحمان, یہ سب چور ڈاکو کرپٹ ہیں, پرویز لائی بھی ڈاکو ہے, ایم کیو والے بھی قاتل ہیں. یہ اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا اور ایک بہت بڑا کارڈ کھیلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے میں سوچے سمجھے بغیر دوسروں کو کرپٹ کہنا ایک فیشن بن گیا. سیاستدانوں کے بارے میں ایک اجتماعی تاثر بن گیا, ایک آدمی کی سوچ بن گئی. کوئی شخص اپنے آپ کو بہت نیوٹرل بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو سیاستدان تو سارے کرپٹ ہیں. وہ حالانکہ بیسکلی اس کے ذہن میں یہ بات فیڈ کر دی گئی ہے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں. اب عملاً جا کے دیکھا جائے تو جتنے بھی یہ کرپشن کے چارجز ہیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی, کتنا ثابت ہو چکے, لیکن وہ خان صاحب جو ہیں وہ اس سٹیج پر آ چکے ہوئے تھے. پھر ان کو ثاقب نثار صاحب جیسے چیف جسٹس مل گئے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ صادق الامین کا خطاب دے دیا, اور وہ پھر اپنے آپ کو انہوں نے وہ اخیر المومنین, وہ پچھلے دنوں میں نے ایک لفظ یہ اخیر المومنین والا خان صاحب کے لیے کسی جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا تھا, مجھے بڑا پسند آیا, تو میں نے کہا آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. تو وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت سے وہ پھر صادق الامین کا ان کو سرٹیفکیٹ ملا تو وہ پھر پھولے نہیں سمایا اور وہ خیر المومنین اپنے آپ کو سننا شروع کر دیا. اور پھر تسبیح وسبیح آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے شلوار قمیض اور تسبیح اور 2 موریاں اور اس قسم کی باتیں. اور وہ پیچھے کیا چل رہا تھا وہ پچھلے پروگراموں میں بات کرتے رہے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے, لیکن جو ایک ان کا بظاہر تھا پھر وہ جو تسبیح تھی ان کی, وہ یہ جو پچھلے دنوں وہ ان کی حکومت کرائسس میں آئی تو وہ تسبیح کے دانے گرنے کے بجائے وہ تسبیح ہاتھ میں گھومنا شروع ہو گئی. اور پھر جب ان کی حکومت چلے گی تو اس کے بعد تسبیح بھی غائب ہو گئی, شلوار قمیض بھی غائب ہو گئی. اس کے بعد جو 2 دن ان کی تصاویر اپنی پارٹی کے اجلاس میں آئی وہ
مطلب ٹریک سوٹ میں تھی، مطلب پینٹ شرٹ میں تھی، یا وہ تسبیح وسبیح اس میں کوئی نہیں تھی. تو بہرحال وہ اخیر المومنین سے پھر وہ آگے بڑھے اور پھر انہوں نے مذہب کا کارڈ جو نہیں استعمال کرنا شروع کیا. وہ بھی اخیر المومنین ہی کی قسم تھی. پہلے انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، بڑی مثالیں دی ریاست مدینہ کی. وہ چوری کے معاملہ ہوتا تو یوں ہوتا، تو حضرت عمر کی چادر کا یوں سوال ہوا، تو جب اپنے توشہ خانے کا پوچھا گیا تو غائب ہو گئے. وہ دینے کو سوال کا جواب تیار ہی نہیں. اب بعد میں باتیں کھلی کہ کافی ساری چیزیں، وہ ایک گھڑی بھی بک گئی، پھر وہ ایک کوئی ہار تھا وہ بھی بک گیا، پھر وہ کوئی ایک گاڑی تھی وہ بھی اسی طرح آ گئی، وہ خاصی مہنگی گاڑی تھی. اور بہت سارے معاملات ہیں. پھر وہ فرع والے کیسز سامنے آ گئے، پھر جو بھی معاملات ہوئے اور بھی بہت سارے کیسز. ابھی جو وقت آگے جائے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن مذہب کا کارڈ انہوں نے کھیلنا جاری رکھا. اور جس وقت انہوں نے دیکھا کہ جب پاکستان آرمی جو ہے اس نے کہہ دیا کہ بھئی ہم سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے، تو پھر وہ اپوزیشن نے اپنے طور پہ کوشش کی. کیونکہ جو یہ جتنے اتحادی تھے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جبری شادی والے تھے، اور بلکہ آدھی سے زیادہ پارٹی بھی جبری شادی والی تھی، جن کو پکڑ کر شامل کروایا گیا تھا مبینہ طور پر. تو وہ پھر خان صاحب کے ساتھ سے اڑنا شروع ہو گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو خدا سے دعا کرتا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، اور اب تو یہ تینوں میری بندوق کی شست پر ہیں. الفاظ انہوں نے بڑے غلط استعمال کیے، لیکن ہم تو ان کے درستی نام استعمال کریں گے. زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میری اللہ نے دعائیں قبول کر لی. اس سے پہلے بھی وہ کافی ساری اس طرح کی باتیں کرتے رہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو شاید کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص ایک مطلب شخصیت سمجھتے ہیں. وہ بنی اسرائیل والے بھی کچھ ایسا ہی سمجھتے تھے. تو وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی میری اللہ تعالیٰ نے 22 سال تربیت کی ہو تو میں نے یوں کیا. بہرحال وہ سارے معاملات رہے. پھر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو طریقے عدم اعتماد و سر پہ آ گئی، معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے امر بالمعروف کا نعرہ لگا دیا اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ جی جو میری طرف ہے وہ حق ہے، جو میرے خلاف ہے وہ باطل ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کو حق اور باطل کی جنگ بنایا. پہلے ریاست مدینہ کے الفاظ استعمال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیات کے لفظ استعمال کرنے شروع کر دیے. اس سے پہلے بھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لفظ استعمال کرتے تھے. اس سے پہلے بھی میوزک چلتا تھا، اس کے بعد بھی میوزک چلتا تھا، پر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن انہوں نے مذہب کا کارڈ کا بھی بہت جسے کہتے ہیں شدت کے ساتھ استعمال کیا، اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہوئے. ہم نے دیکھا کہ جب یہ حکومت سے گئے تو مطلب کے پی کے میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ مساجد پر جا کے جو وہاں پہ نمازیوں کے ساتھ کوئی مس ہینڈلنگ کی گئی پی ٹی آئی کی کارکنوں کی طرف سے مبینہ طور پہ. تو یہ مذہب کا کارڈ، پہلے کرپشن کا کارڈ انہوں نے کھیلا. اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ اب معاملات اس سے آگے چل گئے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی یہ بات کی کہ یہ بات اس طرح بنے گی نہیں، تو پھر انہوں نے یہ وہ مذہبی کارڈ کو پھر زیادہ زور رکھ لیا، اور پھر وہ اخیر المومنین کے مرتبے تک پہنچ گئے. اس کے بعد پھر جب یہ دیکھا کہ وہ کارڈ بھی ان کا نہیں چلا اور ان کو حکومت سے اب ہاتھ دھونا پڑیں گے، جب 2-4 دن رہ گئے تو پھر انہوں نے غداری کھیلنا شروع کر دیا. جعلی، میں تو اس کو جعلی خط کہوں گا کیونکہ امریکہ سے کوئی خط نہیں آیا تھا، وہ امریکہ کی طرف سے کوئی خط نہیں آیا تھا، وہ اپنے ہی بندے سے کہہ کے لکھوایا گیا تھا. وہ آگے اس کی انکوائری بھی ہوگی تو مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی. پچھلے پروگرامز میں ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں. تو وہ انہوں نے اب جو بیانیہ بنایا ہے وہ حکومت میں جانے سے چند دن پہلے انہوں نے بنایا تھا، اور ابھی بھی اس وقت اس کو لے کے چل رہے ہیں. وہ غداری کا کارڈ جی اس وقت ملک کے اندر بقول عمران خان صاحب کے یا ان کی سوچ کے یا ان کے نظریے کے یا جو انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو نظریہ دیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ جو ہے وہ حق ہے اور محب وطن ہے اور پاکستانی ہے، اور جو اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ سب غدار ہیں، وہ سب باطل ہیں. اور ہم افسوسناک چیزیں بھی دیکھنے میں، جھنڈے بھی جلائے گئے پاکستان کے، پاسپورٹ بھی جلائے گئے، اور پھر اب انہوں نے جو ہے وہ غداری کا کارڈ ہی اپنے سامنے رکھا. مہینہ ڈیڑھ سے وہ مسلسل ٹی وی پر اپیلیں کرتے، لوگوں کو کہتے کہ گھروں سے نکلو اور گھراؤ کرو اور یہ میرے مخالفین ہیں. اس قسم کے واقعات بھی ہوئے. کل وہ میرٹ والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر دعوت کر دی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، جس وہ ایک اہل یوتھ کے ایک بابے نے جو وہاں پہ گفتگو کی اور کو کپ شپ مارا. تو پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تجویز بھی آ گئی کہ ان کو پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا صدر مقرر کرنا چاہیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو. بہرحال یہ تو ایک لائٹر موڈ میں بات کی تھی. تو وہ پھر اب یہ جو معاملہ ہے غداری کے کارڈ کا، یہ ناظرین بہت آگے چلا گیا ہے. جو ہی یہ اقتدار سے نکلے اور پھر مبینہ طور پہ جو بہت بڑا ایک سوشل میڈیا بریگیڈ تھا وہ کود پڑا اور اس نے پاکستان کے ریاستی اداروں کی ایسی تیسی کرنی شروع کر دی، اور پاکستان آرمی کی شخصیات کے خلاف ٹرینڈز چلائے گئے، بہت کچھ کیا گیا. اس وقت بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے. تو پھر گزشتہ کوئی 48 گھنٹے کے دوران کچھ آپریشن شروع ہوئے، ایف آئی اے نے کچھ آپریشنز کیے، لوگ گرفتار ہوئے،
اور پتہ یہ چلا کہ لاہور سے جو کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ایک بندہ 4,000 اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل کر رہا تھا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز کیسے بنائے جاتے ہیں. آپ 2-4 ہزار بندہ رکھ لیں اور پھر آپ ملینز میں ٹرینڈ بنا لیں, جو مرضی کر لیں. وہ ان کی ایک اسپیشلٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. وہ اسپیشلٹی پر افسوس کی بات ہے کہ وہ ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف استعمال ہوئی. ریاست کے خلاف میں اس لیے کلیم کروں کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. میری اندر یہ اتنی جرت نہیں ہے اور میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان ویڈیوز کو اپنے پروگرام کے ساتھ چلاؤں جس میں پاکستان کے پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں یا پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں. یہ تو ہے بات جو کہ سامنے لائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے غداری کا کارڈ کو بہت آخری حد تک کھیلا جا رہا ہے. اب آگے جناب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے تو اس وقت جاتے عمران خان صاحب کا پشاور میں پہلا جلسہ اقتدار سے نکلنے کے بعد وہ جاری ہوگا یا پھر ختم ہو گیا ہوگا. تو اس میں جو اب دیکھنا ہے کہ وہ جو معاملہ ہے وہ اب کیا کرتے ہیں, کیونکہ اقتدار چونکہ کے پی میں ان کے پاس ہے تو وہ انہوں نے پہلے دن ہی ایسا شہر منتخب کیا جہاں پہ ان کو پلے سے زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے اور سرکاری خزانے پہ جلسہ ہو جائے. تو وہ وہاں پر انہوں نے جلسہ رکھا ہے. لیکن اب وہ جہاں پر جلسہ ہے اس کی تقریروں سے پہلے سنا ہے شیخ رشید احمد صاحب نے ان کو سمجھایا کہ وہ بھائی یہ فوج کے خلاف گلا نہ کرے, اگر وہ کام خراب ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کس چیز کو رکھتے ہیں, کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز پہ بڑے سخت غصے میں اور کہ ان کے ساتھ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا گیا. اور یہ جو ان کا غیر ملکی سازش کا بیانیہ تھا وہ تو 2-3 چیزوں سے ہی فارغ ہو گیا. ایک تو جو شہباز گل صاحب نے کل ٹویٹ کی کہ جناب یہ سمجھ آ گئی ہوگی بزرگانوں کے کیا انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ بھنڈ ہو گیا یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ میں کسی کو مخاطب تو نہیں تھے. اور پھر وہ مطیع اللہ جان نے ایک ان کو لیا اور اپنے ایک ہائی کورٹ میں اور وہاں پہ کہا کہ جی آپ ذرا امریکہ کے خلاف نعرے لگائیں گے. وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے نعرے لگوا تھے اپنے کارکنوں سے امریکہ کے خلاف, تو انہوں نے وہ نعرہ نہیں لگایا, وہ دائیں بائیں کرنے لگے. تو وہ جن کی اپنی ملازمت امریکہ میں, جن کی اپنی شہریت امریکہ میں, جو وہاں پہ یونیورسٹی کسی میں پڑھاتے ہیں, وہ یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ اور خود وہ ایک نعرہ نہیں لگاتے. اور خود عمران خان صاحب, شہباز گل صاحب, یہ جتنے لوگ ہیں دوسروں کو اکساتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کریں کہ غیر ملکی سازش ہوگی. تو بہرحال آج کا جو جلسہ ہے ان کا وہ یہ بتا دے گا کہ خیر المومنین سے وہ خیر المجاہدین تک تو آ گئے ہیں. تو کہیں مطلب یہ جلسہ جو ہے وہ ان کی ٹون بتائے گی کہ وہ اب آگے کا سفر کیسے طے کرنا پڑیں گے, کیونکہ خیر المجاہدین سے جو آگے کا درجہ ہوتا ہے وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اب آتے ہیں مؤثر خبر کی طرف جو کہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت سارے لوگ پاکستان میں اس کے منتظر ہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی. نواز شریف کی واپسی کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تو منتظر ہیں ہی ہیں, لیکن جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ میاں صاحب آگے کر دے گی انہیں. تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہمارے ایک دوست ہیں صحافی لاہور کے گوہر بٹ صاحب, وہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں مسلم لیگ نون کے اندر, وہ اندر کی خبر وہاں سے نکال لیا کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا پلان فائنل ہو گیا. اور یہ اسحاق ڈار صاحب اگرچہ کہ وہاں سے کافی دنوں سے رابطے میں پاکستان کے اندر, اور جو خصوصاً شہباز شریف صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد سے, منتخب ہونے کے بعد سے, وہ تمام مشاورت میں بھی شریک ہیں, افسروں کی بیوروکریسی کے تبادلوں وغیرہ کے حوالے سے بھی شریک ہیں, فائنینشیل معاملات کے حوالے سے بھی وہ شریک ہیں, اپنے مشورے وغیرہ دے رہے ہیں. لیکن وہ اب سنا ہے کہ وہ بھی پاکستان واپس آئیں گے. یہ دونوں حضرات ہیں جن کو پاسپورٹ جو ہے وہ دوبارہ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا اور پھر ان کے ایکسپائر ہو گئے تھے پاسپورٹ. تو اب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد احکامات جاری کیے ہیں پاسپورٹ نئے ان کے بنانے کے لیے. اسحاق ڈار صاحب کی پاسپورٹ بن رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو ابھی سفارتی پاسپورٹ بن رہا ہے, کیونکہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں تو وہ پاسپورٹ لینا ان کا حق ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ سزا یافتہ قیدی ہیں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو یہ پاکستان آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیں گے تو یہ ہوگا کہ جی ممکن ہے کہ وہ ٹرانزٹ بیل کروا کے آئیں اور اس کے بعد وہ بیل ان کی کنفرم ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے, ایک الگ بات ہے. بہرحال ایک امکان یہ موجود ہے کہ اور غالب امکان موجود ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب جب آئیں گے پاکستان تو شاید انہیں جیل جانا پڑے, اور اس کے بعد وہ بیل اپلائی کریں گے اور پھر بیل ہوگی. امکان یہ بھی ہے کہ ان کی بیل ہو جائے گی گرفتاری کے بعد, تو یقینی طور پہ ہو جائے گی, اس لیے کہ اس سے پہلے انہی کے جو اسی مقدمات میں جو ملزم ہیں مریم صاحبہ ہیں یا کیپٹن صفدر وغیرہ, وہ بیل آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اور بہرحال ضمانت عموماً اس قسم کے کیسز میں ہو جایا کرتی ہے, اور پھر بہرحال یہ ہے کہ ایک ان کی باقاعدہ طور پہ اپیلیں چلیں گی عدالتوں میں, اور ان اپیلوں کی جو سماعت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی وہ بریت ہونی ہے, سزا ہونی ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, اور جو اطلاعات ملی ہے وہ یہ ملی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ نواز شریف صاحب جائیں گے سعودی عرب پہلے, اور وہاں پہ آخری عشرہ وہاں پہ گزاریں گے. جب بھی ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے وہاں پہ گزارتے ہیں.
جبکہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پہلے پاکستان آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب بھی پاکستان واپس آئیں گے، اور سوائے اس بات کے کہ ان کی طبی تک میں اگر کوئی خرابی نہ ہوئی اور ڈاکٹرز نے ان کو نہ روکا تو لگتا ہے کہ وہ عید کے فوراً بعد شاید پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔